والد صاحب نے کہا کہ جی بات یہ کہ تم ایک تو یہ جوائن کرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور 4 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت اس بات کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سلیکشن ہوئی تمہاری، تم استاد بنے، اور 2 رکعت قائد اعظم کو وہ ایصال ثواب کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے اور یہ پاکستان نہ بنتا تو تمہیں گھنٹی بجانے پر بھی کوئی اسکول میں ملازم نہ رکھتا. جو کتابیں شائع کرتے ہیں یہ اگر کوئی صاحب علم یا خریدنا چاہے، حاصل کرنا چاہے، تو اس کو رابطہ آپ کے ادارے سے کرنا ہوتا ہے یا مارکیٹ میں بھی آپ کی کتاب دستیاب ہیں یا کالجز یونیورسٹی کی لائبریریز میں بھی آپ بھجواتے ہیں؟ کس طرح اپنے قاری تک آج کے دور میں پہنچتے ہیں؟ اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں. پھر فیس بک پہ بھی ہے. تو ابھی 5-6 کتابیں نئی ہم نے جو چھاپی ہیں آج کل، تو وہ جب اس پہ دی تو انہوں نے بکنگ شروع ہو گئی ہے. کئی ایسی کتابیں جو ابھی چھپی بھی نہیں ہیں، ان کی بھی لوگوں نے کہا ہمارے لیے رکھ ایڈوانس بکنگ کر لیں. تو یہ کتاب کا کلچر ہے ابھی لوگ. میں تو مطمئن ہوں، شاید 2 سال پہلے میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں کوئی 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ کتاب باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، لوگ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی یہ جو لگتے ہیں یہ کتاب میلے فیئر ہوتے ہیں، کتاب میلے، شام کو جائیں تو ایک کتاب نہیں پڑھی دوسرے چلی جاتی ہیں. پھر میں جاتا ہوں، یا آپ بھی دیکھتے ہوں کہ یہ انارکلی میں جو لگتا ہے شام اتوار کو، تو اتنے وہاں رش ہوتا ہے. یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے لوگ، یعنی صرف بزرگ ہی نہیں، ینگ جنریشن بھی جو موبائل پر پلتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے. تو یہ کوئی، یعنی میں تو ہمیشہ سے مطمئن رہا ہوں کہ یہ کتاب کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان و پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کا شمار ملک کے ممتاز ماہرین تعلیم میں ہوتا ہے. شعبہ تدریس سے یہ وابستہ رہے، گورنمنٹ ایف سی کالج کے پرنسپل بھی رہے. نام ہے ان کا پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہاں پلے بڑے، پیدا ہوئے، تعلیمی مدارج کہاں طے کیے، اور پھر ایف سی کالج کے پرنسپل بننے تک کا سفر؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے یہاں کے بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے، اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہ وہ اسٹوڈیو ہیں جہاں میں کوئی آج سے 35-40 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آیا جایا کرتا تھا. پیدائش میری لاہور کی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ریڈیو میں پلا بڑا ہوں، کیونکہ میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے ریڈیو سے. اسٹوڈنٹس تھا تو یہاں یونیورسٹی میگزین کمپیئر کرتا تھا، کافی عرصے تک کیا. پھر میں پروڈیوسر بھی ہو گیا. اچھا. لیکن وہ اور بڑے اچھے زمانے تھے وہ. میں بات کر رہا ہوں 1971-72 کی. ٹھیک. تو اس زمانے میں ریڈیو میں جوائن کیا میں نے راولپنڈی میں. یوسف ظفر صاحب وہاں ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں، ریجنل ڈائریکٹر. جی. تو پھر میری سلیکشن ہو گئی پنجاب گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر کی. ٹھیک. تو میرے والد صاحب نے اور دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ تعلیم میں چلیں، کیونکہ والد صاحب بھی رومن ٹیچر رہے تھے اس زمانے میں پری پارٹیشن. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یعنی تم نے تعلیم کی طرف آ جاؤ اور بہتر ہے یہ. تو مجھے، اور پھر ادھر یوسف ظفر صاحب نے مجھے کہا، جو میں نے انہیں کہا جی میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بہت اچھا کر رہا ہو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، فوراً جاؤ. بہت وہ زمانے کے ایسے ہی لوگ تھے. والد صاحب نے کہا کہ جی بات یہ کہ تم ایک تو یہ جوائن کرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور 4 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت اس بات کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سلیکشن ہوئی تمہاری، تم استاد بنے، اور 2 رکعت قائد اعظم کو وہ ایصال ثواب کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے اور یہ پاکستان نہ بنتا تو تمہیں گھنٹی بجانے پر بھی کوئی اسکول میں ملازم نہ رکھتا. کیا بات. کیا یہاں تم استاد پروفیسر ہو گئے. تو بہرحال یہاں سے شروع ہوا، مظفر گڑھ گیا، وہاں لیکچرر ہوا. پھر ہوتے ہوتے گورنمنٹ کالج باغبان پورہ میں رہا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں 6-7 سال رہا، لیکچرر رہا، پڑھاتا رہا. اور وہاں سے میری سلیکشن ہو گیا ایز پرنسپل کے. اچھا، ماشاء اللہ. تو پھر میں ڈائریکٹ 17 گریڈ سے اللہ نے مجھے ایک بہت جمپ دیا، اور پرنسپل بن کے میں بکر چلا گیا. پھر وہاں سے ٹی آئی کالج ربوہ پرنسپل رہا، پھر فیصل آباد کالج میں، کامرس کالج میں پرنسپل رہا. پھر وہاں سے واپس آیا تو یہاں ٹیکسٹ بک بورڈ میں ڈائریکٹر ہو گیا. زبردست.
اور پھر میں چلا گیا گورنمنٹ کے وظیفے پر انگلستان. ٹھیک. وہاں سے میں نے برسٹل یونیورسٹی سے کریکولم ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کیا. زبردست. اور تھیسس بھی لکھا جو چھپا بھی اور وہاں بھی پسند کیا گیا, ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ان پاکستان اینڈ یو کے. اور میں مختصر کرتا ہوں کہ پھر واپس آ کر پھر میں ایف سی کالج میں آ گیا, وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا 7-8 سال. اور آخری آپ کا مضمون کون سا تھا؟ میرا اردو. اچھا. اور لیکن بعد میں جب ٹیکسٹ بورڈ سے گیا تھا انگلستان تو میرا مضمون ایجوکیشن بھی ہو گیا. ٹھیک. میں نے کریکولم ڈیولپمنٹ میں کیا. تو واپس آ کر پھر میں ایف سی کالج میں رہا, صدر شعبہ رہا, پھر پرنسپل بھی رہا. اور وہاں سے پھر میں جامعہ ازہر چلا, مجھے گورنمنٹ نے بھیج دیا 4 سال کے لیے. اور پاکستان چیئر ہے مختلف ملکوں میں, تو جامعہ ازہر میں بھی پاکستان چیئر ہے. جی جی جی. تو میں نے 3-3.5 سال وہاں جامعہ ازہر میں پڑھایا, اور قاہرہ یونیورسٹی میں, اور عین شمس جتنی یونیورسٹی, سکندریہ یونیورسٹی, تو وہاں پر اردو پڑھائی, وہاں پی ایچ ڈی بھی کرائی, تھیسس بھی لکھوائے. اور پھر میں واپس جب آیا تو مجھے ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا, جہاں میں نے یعنی میں ون آف انیشیٹرز میں شامل تھا. جو گروپ کمپنی بنے, جو ایک گروپ بنا تھا ٹیچرز کا, ڈاکٹر مصطفیٰ حبیب اللہ تھے ان کی نگرانی میں, تو وہ پہلے وائس چانسلر بھی تھے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر یونیورسٹی بن گئی, پھر وہاں رہا, وہیں سے ریٹائر ہوا. تو وہاں میں نے پی ایچ ڈی بہت سے کرائے, اردو ڈپارٹمنٹ, انگریزی, ہیومینٹیز کا ڈین تھا, تو ظاہر یہ سارے ڈپارٹمنٹ. تو بہرحال یہ ایک طویل جدوجہد ہے. اور اس کے بعد پھر ریٹائر ہونے کے بعد پھر میں گجرات یونیورسٹی نے اپنا لاہور میں کیمپس قائم کیا تھا, وہاں ڈائریکٹر رہا. ٹھیک. اور وہاں سے کرونا آ گیا, ریٹائر ہو گیا. پھر میں نے کہا میں کہیں نوکری نہیں کروں گا, اور نہیں کی کئی سال. لیکن پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا اگلے لمحے میں کیا لکھا ہے. مولانا آزاد نے کہا ہے نا کہ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں, سوار خاک ہیں, بے اختیار بیٹھے, پتہ نہیں کہاں زندگی لے جائے. تو زندگی پھرتے پھراتے یہاں آخر یہ اس ادارے میں لے آئی, ادارہ ثقافت اسلامیہ. آج کل میں وہاں بطور ڈائریکٹر کی کام کر رہا ہوں. آپ چونکہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے حال ہی میں ڈائریکٹر بھی ہوئے ہیں, جس کا خاص کام کتابیں چھاپنا ہے, کتابوں کی اشاعت ہے, اور سینکڑوں کتابیں یہ ادارہ اردو اور انگریزی میں چھاپ چکا ہے. اس وقت جس ایج سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارے بچے جن کو جین زی کہتے ہیں, جن کے ہاتھ میں موبائل ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ ایسے دور میں کتاب چھاپنا, کتاب کو شائع کرنا اور قاری کے ہاتھ میں پہنچانا, اور پھر قاری پڑھے, یہ بگ چیلنج نہیں ہے؟ یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. اور آج کل تو ایک کمرے میں 2 لوگ بیٹھے ہوں تو کبھی آپ دیکھیں دونوں موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ پوچھنا بھی آپ چائے پئیں گے وہی موبائل پہ پوچھتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں ہاں جی یس, وہی موبائل پہ. اس دور میں کتاب کے کلچر کو برقرار رکھنا کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک میری یعنی پختہ رائے ہے کہ کتاب کے بغیر کسی معاشرہ, کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کتاب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. کتاب کا آج بھی تعلق, آج بھی کتاب پڑھی جا رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کتاب ہمارے یہاں ادارے میں 2-3 کتابیں ایسی تھیں جو آؤٹ آف پرنٹ تھی. ہم نے اس کا اشتہار دیا اپنی ویب سائٹ پہ, 100-150 لوگوں کو ہمیں اس پہ آیا کہ یہ ہمارے لیے ہیں پڑھنے والے, ہم ان تک کتاب پہنچائیں تو کتاب پڑھی جائے گی. لیکن پرسنٹیج آپ کی بات ٹھیک ہے, کم ہو گئی ہے, اور وہ کم ہونا بھی ایک فطری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک فطری عمل کو چلنے دینا چاہیے, زبردستی ہم کتاب نہ ٹھوسیں. یہ ایک ہر فیز ہوتے ہیں, یہ فیز اس وقت یہ موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اب یہ بکس کا دور آ گیا. ریڈیو کا پوڈ کاسٹ سے کیا تعلق تھا, آپ نے اس میں بھی شروع, کیونکہ زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بالکل نہ روکے, چلنے دیں. یہ بچوں کو یعنی ٹھیک ہے کچی پکی نالج ملتی ہے, لیکن نالج تو ملتی ہے. اب بجائے وہ موٹی موٹی ڈکشنری دیکھے گا, وہ کھولتا ہے گوگل, ایک ریختہ کھولتا ہے, 1 سیکنڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں یہ اس زندگی کے ترقی کے عمل کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن یہ یقینی بات ہے, اب یہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی کتاب سے رابطہ ختم نہیں ہوا ہے. وہاں بھی لائبریری, ہماری اپنی لائبریری, آپ جائیں کبھی یونیورسٹی کی لائبریری بھری ہوتی ہیں, کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, نوٹس لے رہے ہوتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو میں تو مایوس نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم ایشو پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اب جب گزشتہ ہم 5 سال میں یونیورسٹیز میں, کالجز میں داخلوں کی شرح دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ان ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں جہاں جاب اورینٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. کمپیوٹر ہے, اے آئی کی فیلڈ آ گئی ہے, سائبر سیکیورٹی آ گئی ہے, اور خاص طور پر جو لینگویجز ہیں, سوشل سائنسز ہے, اردو ہے, انگریزی ہے, فارسی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, یہاں داخلوں کی شرح بہت کم ہوتی جا رہی ہے.
تو آپ کا چونکہ فیلڈ اردو رہا اور آپ نے اس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا تدریس کے شعبے میں، تو کیا یہ جو ایشو ہے اس کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ یہ ایشو اصل میں یہ ہر مضمون، ہر زمانہ اپنے مضمون خود لاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں شروع ہو جائیں شروع سے، جہاں سے انسان چلا ہے، تصویری زندگی سے بولنے تک آیا، پھر لکھنے تک آیا، پھر کتابوں تک آیا. تو یہ بھی ایک فیز ہے. یعنی اس وقت جو آپ دیکھیں نا، ابھی کوئی 5-6 بلکہ 7-8 سال پہلے انجینئرنگ یونیورسٹی نمبر الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ ہوتا تھا. اب بچے نہیں لیتے. ٹھیک. نہ سول انجینئرنگ میں جاتے ہیں بچے، نہ میڈیکل میں جاتے. ڈاکٹر بھی پہلے جی ڈاکٹر بننا، پورے شہر میں 2 یا 3 لوگ ہوتے تھے ڈاکٹر میں داخلہ ملتا تھا. اتنا مشکل تھا داخلہ. اب میڈیکل میں نہیں جا، لیکن پھر بھی جا رہے ہیں جو مناسب اور اچھا ہے. اوور فلو نہیں ہو رہا ہے. جس فیلڈ میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے جا رہے ہیں. ابھی بھی کوئی اردو میں بھی یعنی پی ایچ ڈی اور ایم اے ہو رہے ہیں، فارسی میں بھی ہو رہا ہے، پنجابی میں بھی کام ہو رہا ہے. آپ یونیورسٹی میں دیکھیں جا کے، NCA میں داخلہ لینا بہت مشکل ہے. آرٹ میں بھی کام ہو رہا ہے. ہر مضمون اپنی ضرورت کے مطابق چل رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں. آج انجینئرنگ نیچے آ گیا ہے، جو انٹیلیجنس ہے AI یہ اوپر چلی گئی ہے. ہر بندہ AI میں، لیکن ایک زمانہ آئے گا اتنے زیادہ ہو جائیں گے پھر، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آپ کو ڈیمانڈ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلتا ہے. آج کل ڈیمانڈ ہے تو ہر بندہ اس طرف جا رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ نارمل ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی نارمل بات نہیں ہے. میں مطمئن ہوں. ایز اے ٹیچر میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ آنا چاہیے وہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب، آپ حال ہی میں ڈائریکٹر منتخب ہوئے ہیں ادارہ ثقافت اسلامیہ. یہ پاکستان کا بڑا تاریخی اور قدیم ادارہ ہے جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر اسلامی موضوعات پر اور دیگر موضوعات پہ اردو میں اور انگریزی میں کتب شائع کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ہمارے سامعین و ناظرین کو تھوڑا سا اس کا مختصر تعارف، اور آپ کے وہاں کیا فنکشن ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ 1950 میں جب پاکستان نیا بنا تھا تو ایک صاحب تھے خلیفہ عبدالحکیم. وہ کشمیر میں پرنسپل تھے کشمیر کے کسی کالج میں، تو وہاں مقبوضہ کشمیر والے حصے میں. تو تشریف لائے لاہور میں ہجرت کر کے. ان کے ساتھی تھے اور دوست تھے غلام محمد صاحب، جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، اور وہاں ان کے وہ کلاس فیلو رہے تھے علی گڑھ میں. تو ان دونوں نے مل کر ایک منصوبہ سوچا کہ پاکستان نیا بنا ہے، ہمیں اس کی فزیکل میں تو بن گیا یہ فزیکلی، اب اسپرچولی اور ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے ہمیں اس نسل کو بتانا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، اس کے کیا موٹیوز ہیں، مقاصد کیا ہیں. تو طے یہ ہوا کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو اکیڈمک ادارہ ہو، اور وہ کتابیں چھاپے اور نئی نسل کو روشناس کرائے کہ ملک کیوں بنا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. تو 3 انہوں نے اس مقاصد مقرر کیے: پاکستان اور پاکستانیت، اسلام کا پروگریسو چہرہ جو ساری دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام کو ماڈریٹ روشن خیال، اسلام کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ تعصب ہے اسلام میں اور ہے بھی نہیں، اور قرآن شریف کے ذریعے وہ عام کیا جائے، اور احادیث کے ذریعے، اور پرانے جو ہمارے یعنی اولیاء کرام کا ان کے کام کو سامنے لایا جائے. تیسرا انہوں نے کہا کہ سیمینارز کے ذریعے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی جائے نئی نسل کے ساتھ کہ پاکستان ہے کیا اور ان کو انگیج کیا جائے. اور بلکہ آپ کو یہ میں یہاں بتاؤں کہ یہ جو اسلامی سوشلزم ہے، اس کا جو نظریہ ہے یہ بھی اس ادارے میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے. انہوں نے اکیڈمیکلی اس کی سپورٹ کی ہے، انہوں نے یہاں ڈاکومنٹیشن کی ہے. تو یہ پھر ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہوئے، اور یہاں ایک بہت بڑی فیملی ہے جنہوں نے تعلیم کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور سید مراد علی شاہ کی فیملی، جس کے جو سید ان کے 3 بیٹے تھے، تو سب سے بڑے بیٹے جو سید واجد علی شاہ، انہوں نے وہ پہلے چیئرمین مقرر ہوئے. انہوں نے اپنی یعنی پیسے بھی انہوں نے لگائے اس ادارے کے لیے، اور غلام محمد صاحب نے ان کو ایک بہت بڑی بلڈنگ الاٹ کی، نرسنگ داس بلڈنگ کے نام سے، جو کلب روڈ پر ابھی بھی مال روڈ پر ہے. تو یہاں ان کا دفتر بنایا گیا. خلیفہ عبدالحکیم پہلے ڈائریکٹر مقرر ہوئے، اور یہ واجد علی شاہ پہلے چیئرمین. اور بورڈ آف ڈائریکٹر سے بڑے لوگ جسٹس رحمان، SM شریف، SM اکرام، اس طرح کے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس زمانے کے، اور گورنمنٹ کالج کے کئی اساتذہ. تو ایک بورڈ آف گورنر بنا اور اس نے یہ کام شروع کر دیا. تو اب تک 400 کتابیں اس میں زبردست شائع ہو چکی ہیں، 100 کے قریب انگریزی کی. اور جب یہ اسے 50 سال ہو گئے ادارے کو، 75 سال، 70 سال سے ایک رسالہ نکل رہا ہے وہ المعارف کے نام سے، یہ جو ہم نے جو آپ رکھا ہے، پہلے ثقافت نام تھا اس کا.
تو یہ پہلے 2-3 سال ثقافت کے نام سے اور پھر ابھی المعارف کے نام سے، تو 70 سال سے رسالہ نکل رہا ہے اور 75 سال اس ادارے کو ہو گئے. اچھا، آپ جو کتابیں شائع کرتے ہیں یہ اگر کوئی صاحب علم یا خریدنا چاہے، حاصل کرنا چاہے، تو اس کو رابطہ آپ کے ادارے سے کرنا ہوتا ہے یا مارکیٹ میں بھی آپ کی کتاب دستیاب ہیں یا کالجز یونیورسٹی کی لائبریریز میں بھی آپ بھجواتے ہیں؟ کس طرح اپنے قاری تک آج کے دور میں پہنچتے ہیں؟ اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں. پھر فیس بک پہ بھی ہے. تو ابھی 5-6 کتابیں نئی ہم نے جو چھپی ہیں آج کل، تو وہ جب اس پہ دی تو انہوں نے بکنگ شروع ہو گئی ہے. کئی ایسی کتابیں جو ابھی چھپی بھی نہیں ہیں، ان کی بھی لوگوں نے کہا ہمارے لیے رکھ ایڈوانس بکنگ کر لیں. تو یہ کتاب کا کلچر ہے ابھی لوگ. میں تو مطمئن ہوں، شاید 2 سال پہلے میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں کوئی 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ کتاب باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، لوگ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی یہ جو لگتے ہیں یہ کتاب بک فیئر ہوتے ہیں، کتاب میلے، شام کو جائیں تو ایک کتاب نہیں پڑھی دوسرے چلی جاتی ہیں. پھر میں جاتا ہوں، یا آپ بھی دیکھتے ہوں گے، یا انارکلی میں جو لگتا ہے شام اتوار کو، تو اتنے وہاں رش ہوتا ہے. یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے لوگ، یعنی صرف بزرگ ہی نہیں، ینگ جنریشن بھی جو موبائل پر پلتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے. تو یہ کوئی، یعنی میں تو ہمیشہ سے مطمئن رہا ہوں کہ یہ کتاب کبھی ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اور یقیناً کتاب ختم نہیں ہوگی اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہی آپ والی بات کہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے طویل عرصہ شعبہ تدریس میں گزارا. آج کل کے اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں، ماحول کی، تو طالب علم کو ہم کلاس میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ کلاس میں کیسے لے کے آتے ہیں؟ انوالو کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل میں یہ بتا رہا ہوں، اب لانا نہیں پڑتا، اب خود آتا ہے. یعنی طالب علم کا شوق میرے نزدیک بڑھ گیا ہے. یعنی میں جب دیکھتا ہوں یونیورسٹی، میں خود آج کل بھی میں پڑھانے جاتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں، تو طالب علم کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کھینچ کے لاتے ہیں طالب علم کہ سر آپ کلاس ہے آج آپ کی، آپ 5 منٹ ضائع نہیں ہونے دیتے. ایک تو انہیں میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کو علم ہے کہ یہ وقت بڑا تیز ہے، دوسرے اتنی فیسیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس کے پوری، اس استاد سے فیس تو پوری کریں، وصول کریں. کینٹین میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے، ہمارا وقت یہاں ضائع کر رہے ہیں. تو آج کل مسئلہ نہیں ہے. طالب علم بہت شارپ ہے، بہت آگے چلا، ہم سے بہت آگے ہے. ہمارے کیمرے کے ذریعے اور مائکرو فون کے ذریعے کوئی آخری بات خاص طور پہ جو آج کے آپ نوجوان استاد سے کہنا چاہیں؟ نوجوان استاد سے یہ کہنا چاہیے، میں کہنا چاہوں گا اور میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ کوئی استاد وہ بات نہ کرے منہ سے جس پر پہلے اس نے خود عمل نہ کیا ہو. استاد کو ایک عملی نمونہ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ ہے کہ جس کی آج کل بڑی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کو بھولتا جا رہا ہے کہ یہ ملک کتنا قیمتی ہے. یہ ہے تو ہم ہیں. میں نے آپ کو بھی اپنے والد کی مثال بتائی ہے. تو میں یہاں پر 2-3 شعر پڑھا کرتا ہوں. میں نے ایک اور جگہ میں انٹرویو دیا، وہاں بھی پڑھے تھے. ایک استاد ہوتے تھے جیلانی کامران صاحب، جی بہت بڑا نام تھا. ان کی ایک نظم ہے، اس کا آخری پیراگراف ہے کہ وہ یعنی دیکھیں کتنی حب وطن ہے کہ میں نے گندم کے پودے سے دانا، ابر سے بوند پانی کی، قدموں سے مٹی کی بو اور دل سے جدائی طلب کی. واہ. میں نے گندم کے پودے سے دانا، ابر سے بوند پانی کی، قدموں سے مٹی کی بو اور دل سے جدائی طلب کی، اور دعا میں کہا خشکیوں پر یہی دن رہیں اور تری پر یہی چاند چمکے. واہ. میرا ملک نسلوں کی خوشبو میں زندہ رہے، میں رہوں نہ رہوں. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ لو پاکستان بلڈ پاکستان. جی، اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، آج آپ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے. ایف سی کالج کے آپ پرنسپل رہ چکے ہیں، آج کل آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے. ہماری دعوت پہ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اور مجھے اپنا پرانا دور یاد کرا دیا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو، پروڈیوسر زنیرہ خالد اور ریکارڈنگ انجینئر حسنین اور ویڈیو ایڈیٹر فراز بٹ کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.